السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے، خوشیوں میں رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر جائز میدان میں آپ لوگ کو کامیاب کرے، آمین۔ آج بھی ہم یہی سبجیکٹ کو چلاتے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں بہت کچھ دیا ہے، اور انسان جب اپنی وہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر میں دی ہے، خوبیوں کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ بہتر انداز میں ہم کو عطا کر دیتا ہے، اور نصیب بھی بہتر ہو جاتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اللہ کی مدد سے آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کے دعائیں، اور سب سے بڑھ کے ماں باپ کی دعائیں۔ اس کے بغیر آپ دعائیں نہیں لوگے، کوشش نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ چاہے کامیابی قریب ہوگی پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ محنت تو چاہیے۔ محنت کے بغیر، اٹینشن کے بغیر، بہت اچھی نیت کے ساتھ اور ایک دم کوشش کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو میری بات کو یاد رکھنا، آپ کی محنت کی عظمت کو سلام، اور بزرگوں کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو، اور لوگوں کی دعائیں لو۔ آپ کو اپنے آپ کو عاجزی پسند بناؤ، ملنسار بناؤ، خوش مزاج بناؤ، کسی سے بدسلوکی نہیں کرو، کسی سے بد اخلاقی نہیں کرو، کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، جھوٹی قسمیں آپ کی روزی کو کھا جاتی ہیں۔ جھوٹی باتیں کرنے سے آپ کی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی کامیابی کٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایمانداری کے راستے پہ، سچائی کے راستے پہ، دعاؤں کے ساتھ، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ 2-3 منٹ اور بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں وہ کمپنی میں، رولاگو کمپنی میں کام کرتا رہا، کرتے کرتے پھر ایک دن میں نے چھوڑا۔ جب چھوڑا تو وہ لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور میرے مینیجر کے، یاسر کے، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے جب میں چھوڑ کے گیا، اور مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ۔ اس میں صومالی بھی تھے، مصری بھی تھے، سیریا کے بھی تھے، انڈین بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھا مجھے جاتے ہوئے، میں چھوڑ کے جب گیا۔ پھر میں پورا اپنے کاروبار میں چلا گیا، کام میں۔ تو میں پتھارے لگاتا تھا فل ٹائم، صبح کو بھی، رات کو بھی، شام کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں پتھارے میں بہت مقبول ہو گیا، وہاں سے دکانداروں کے سے جو مال لیتا تھا اور پتھارا لگاتا تھا، تو وہ دکاندار بھی وہاں سے نکل کے میرے پتھارے کو دیکھتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے۔ ہاں، میں آواز لگاتا تھا، ای حاجہ 5 ریال، ای حاجہ 10 ریال، تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہر مال 10 روپے کا یا ہر مال 5 روپے کا، اس طرح میں بیچتا تھا۔ تو فائنلی طور پہ کیا ہوا کہ وہ مجھے دیکھتے بھی تھے، میں ان لوگوں سے کچھ مال لیتا تھا۔ پتہ ہے کیوں، کس طریقے سے میں نے 10 ریال والا پہلا لوٹ میں نے بنایا، 10 ریال والا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ سعودی عرب میں سب سے پہلے سٹارٹ کرنے والا 1977 میں تھا، سب سے پہلے۔ اس کے بعد دوسروں نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ 77 سے لے کے 80 کے درمیان میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن یہ پتھارا میں رولاگو میں کام کرتے ہوئے لگایا تھا، پھر میں فل ٹائم کام میں آ گیا تھا۔ 5 سال میں نے رولاگو کمپنی میں کام کیا تھا، تو فل ٹائم میں کام پہ آ گیا تھا۔ تو میں پتھارے کس طرح لگانے لگا کہ میں بڑی بڑی دکانوں میں جو ہوتی تھی اس میں جا کے دیکھتا تھا، کوئی آئٹم 25 ریال کی ہے، کوئی 30 ریال کی ہے، کوئی 20 ریال کی ہے، کوئی 15 ریال کی ہے۔ تو وہ سب چیزوں کو میں نے غور سے دیکھا، اور بہت بڑی بنسون کمپنی تھی، وہاں سے میں نے یہ مال ڈھونڈا، اور بائیتھیم کمپنی، ایسی 3-4 کمپنیاں تھیں جہاں سے یہ میں نے ڈھونڈا، اور وہ سب کوئی مطلب سمجھ لو کوئی 7.5 ریال کی تھی، کوئی 6 ریال کی تھی، کوئی 5 ریال کی تھی، کوئی 9 ریال کی تھی۔ تو اس میں وہ بھی تھا جوس نکالنے کا، ہاتھ سے جوس نکالنے والا، اور انڈا پھیٹنے والا، چمچیاں ہوتی تھی، چمچے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ چیزیں میں نے ڈھونڈی، اور مختلف آئٹموں کو 10 ریال کا لاٹ بنایا۔ یہ پہلا لاٹ میں نے بنایا وہاں پہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی، اللہ کی مدد سے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، کیونکہ میری نیت تھی آگے بڑھنے کی، اور یہ میری جدوجہد تھی۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ انسان جدوجہد کرتا ہے تو کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو وہ دکانوں پہ گھوم پہ میں نے ایک آئیڈیا بنائی، اور ہر مال 10 ریال کا میں نے بستہ لگایا۔ یقین مانو دھوم مچ جاتی تھی، اتنا بکتا تھا مال میرا کہ چوری بھی ہو جاتا تھا نا، اس کے باوجود بھی مجھے بچت ہو جاتی تھی۔ بڑے مصری اور
دنیا بھر کی قوم کے لوگ بستے پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اور میں وہ سامان گلیوں میں چھپا کے رکھتا تھا تاکہ بلدیہ والوں کا چھاپا پڑتا تھا تو اپنے مال کو بچا سکوں، اور تھوڑا نکال کے لاتا تھا، اور الحمدللہ میں اس میں بہت کامیاب ہو گیا۔ پھر اپنے بھائی کو بلایا یہ کامیابی کے بعد، اور میں مشہور ہو گیا، بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ میں نے کیسے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے یہ کام کروایا۔ سعودی عرب میں سب سے پہلے یہ بستہ لگانے والا پہلا آدمی میں ہوں، اس کے بعد یہ سب دکانیں وغیرہ بنی ہیں، ہر ماہ 10 والی یا 5 والی، سب سے پہلا آدمی میں تھا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی دی۔ کیا طریقہ تھا میرا؟ پہلے میں نے گھما، دکانوں میں دماغ مارا، ادھر جا کے دیکھا یار یہ تو یہاں پہ 25 کی بیچ رہے ہیں، لیکن ہم کو تو یہ 30 مطلب ہم کو یہ تو 72 ریال کی درجن ملتی ہے، یہ 90 ریال کی درجن ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے حساب کر کے یہ پتھارے لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک مجھے اس میں کامیاب کیا، اور میں اس میں ہول سیلر بھی بنا۔ اب کس طریقے سے ہول سیلر بنا، کیا ہوا؟ کیونکہ یہ اٹینشن اور دھیان پوری توجہ کے ساتھ، پوری فوکس کے ساتھ، اور اللہ کی مدد کے ساتھ، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نمبر 1 بستے والا بنا دیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی عطا کی، کیونکہ پوری توجہ کے ساتھ میں نے کام کیا، دماغ مارا کیسے ترقی کی جائے۔ میرا ایک ہی مقصد تھا کہ کامیابی حاصل کروں، میرے ماں باپ کو خوشیاں دوں، میرے بھائی بہنوں کو خوشیاں دوں۔ ایک جنون تھا، ایک آگ لگی ہوئی تھی میرے اندر میں کہ غریبوں کو عزت نہیں ملتی ہے خاندان میں ماں باپ کو عزت دلاؤں، کامیابی حاصل کروں۔ اس طریقے سے میں نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور میں یہ بستے میں بہت کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بڑے بھائی کو یہاں پہ سعودی عرب میں بلایا 1982 میں، وہاں سے پھر میں آگے بڑھا، کیسے ہوا کیا ہوا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کل بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔